رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ یار آج ایسے جو کے پاس جاتے ہو نا، کسی سفارشی بندے کو لے کے جاتے ہو اور کہتے یار میرا نہ صحیح کہ نہ حیا کرے گا۔ ابو بکر و عمر کیڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ قیامت دے دن بھی اللہ دے نبی اپنے ہاتھاں دے وچ ہاتھ پا کے پھر اللہ دی بارگاہ وچ لے کے جائے۔ کوئی خوش نصیبی نہیں، انہیں واسطے کوئی فضل کی گل نہیں، ان کے لیے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ دیے، کیا کمال تھا ان میں کہ رب نے بیٹے تو واپس لے لیے، صحابہ دے دیے۔ میں نے یہ ایک مثال دی تھی کہ کیا کر سکتے ہو ابا جان کے لیے، اماں جان کے لیے، زیادہ زیادہ جان دے دو گے، جھوٹا پانی پی لو گے، جھوٹا کھانا کھا لو گے۔ ناراض نہ ہونا، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی اپنے ابا کا اتنا بھی عاشق ہے کہ ابا دودھ پھینک کے اور وہ اپنے ابا کا دودھ اپنے ہاتھوں پہ لے کے کھا لے؟ ہو سکتا ہے کوئی بیٹا؟ ناراض نہ ہونا میرے جملے سے، محسوس نہ کرنا، بات سمجھانے لگا ہوں۔ کوئی ایسا اپنے باپ کا عاشق بیٹا کائنات میں دکھاؤ جو باپ اپنے جسم کا گندا خون نکلوائے اور بیٹا کہے ابا آئی لو یو، اپنا خون مجھے دے دو، میں آپ کا مقدس خون زمین پہ نہیں گرنے دوں گا، پی جاؤں گا۔ نہیں ملے گا ایسا بیٹا آپ کو، لیکن اگر ملیں گے تو محمد عربی کے یار ملیں گے۔ میرے پیغمبر وضو کرتے تھے، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ محمد عربی اگر لعاب دہن زمین پہ گراتے، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ پیغمبر کے جسم سے خون نکلا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ مقدس خون لے کے پی جایا کرتے تھے کہ پیغمبر کا تھوک بھی پاک ہے، پیغمبر کا پسینہ بھی پاک ہے، پیغمبر کا لعاب دہن بھی پاک ہے۔ نہیں ملیں گے، اللہ نے اسی لیے فیصلہ کیا پیغمبر بیٹے بے وفا ہو سکتے ہیں، تمہیں بیٹے نہیں صحابہ دینے ہیں کہ کٹ تو جائیں گے، باپ سے بے وفائی نہیں کر سکیں گے۔ جب صحابہ میرے نبی کے لیے بے وفائی نہیں کی انہوں نے، نبی پہ سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر ہم صحابہ سے بے وفائی کیوں کریں؟ بولو بھائی، آخری جملہ ہے، ہم کیوں بے وفائی کریں؟ وہ پروانے محمد کے نہ پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے نہ دیوانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے نہ مستانہ صحابہ کا۔ اس لیے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہیں کہ صحابہ نبی نبی کرتے تھے، صحابہ حضور پہ قربان ہوئے، ہم حضور کے غلاموں پہ قربان ہیں۔ صحابہ نے حضور سے وفا کی، ہم حضور علیہ السلام کے یاروں سے وفا کریں گے، اس لیے کہ حضور سے دین لے کر امت کو دینے والے کون تھے؟ ذکر کر لو آخری الفاظ میں، حضور سے دین لے کے ہمیں دینے والے کون تھے؟ حضور سے کلمہ لے کے ہمیں دینے والے کون تھے؟ حضور سے نماز لے کے ہمیں دینے والے کون تھے؟ حضور سے قرآن لے کے امت کو دینے والے کون تھے؟ حضور سے شریعت، وضو، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت لے کے ساری امت کو دینے والے کون تھے؟ حضور علیہ السلام سے وفائیں کرنے والے کون تھے؟ حضور کے ساتھ بدر میں جانے دینے والے کون تھے؟ احد میں 70 شہید ہونے والے کون تھے؟ حنین، طائف، تبوک میں قربان ہونے والے کون تھے؟ اس لیے میں آخری جملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کو اپنی پہچان رکھ۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ لوگ ہیں، اہل بیت سے الفت کر، تم تابع دار صحابہ کا، جنت میں اگر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ، زبیر، خبیب، بلال تھے جانثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جانثار صحابہ کا۔ 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر، 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر۔ بدر و احد، احزاب کا لشکر، آئینہ دار صحابہ کا، تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن کو آگے کر، تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن کو آگے کر۔ مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا، ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر۔ اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار صحابہ کا۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے، آپ کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت کا حقدار بنائے، ان کی نقل کرتے ہوئے اپنی زندگی
انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔